تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر دعوت حق لے کر اٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں ملتمس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حق پر مبنی دعوت کو عام کرنے اور پھر اسے غالب اور نافذ اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو اللہ کا یہ پاک کلام جسے قرآن کہا جاتا ہے ہمارے لیے، تمام انسانیت کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کچھ آیات، کچھ مقامات، کچھ بیانات ایسے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی چند ایسے مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر، ایسی آیات ہیں کہ اگر ان کو صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے تو دین کی روح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسا کہ سورہ العصر کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورہ مبارکہ کے علاوہ قرآن مجید میں سے اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ پتہ چلا کہ ہدایت پانے کے لیے لازم نہیں تھا کہ اتنی بڑی کتاب نازل کی جاتی۔ یہ اللہ جل مجدہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک نقطہ سمجھانے کے لیے اتنی بڑی کتاب نازل فرمائی، کیونکہ وہ ایک نقطہ اگر سمجھ میں آ گیا تو دین سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ نقطہ ایک جگہ نہیں، متعدد جگہوں پہ بار بار نت نئے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نقطہ سمجھ آ گیا تو سمجھو دین سمجھ میں آ گیا، اور اگر وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ تفسیریں پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، پھر دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو دوستان محترم، یہ جو آیت مبارکہ ہے جس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، بارہا اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن چونکہ جامعیت اتنی ہے اس نقطے کے اندر، اس آیت کے اندر، بلکہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں
اور آج پھر اسی گفتگو کے تناظر میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ مان لیا آپ بہت مصروف ہیں، آپ کی کاروباری مصروفیات ہیں، گھریلو مصروفیات ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ پورا ایک رکوع ہے جس میں پورا ایک مضمون بیان ہوا ہے۔ اس رکوع کو توجہ سے پڑھ لے ہر مسلمان، اس پہ غور کرے۔ میں کہتا ہوں اور کچھ نہ پڑھے، اس پورے رکوع کو پڑھے اور اس پہ غور کرے۔ دین سمجھ میں نہ آئے تو میرا گریبان پکڑے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ سے غور سے پڑھا جائے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان سے خطاب ہے اس سے پچھلی آیت مبارکہ سے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ایک تفرقہ نہ کرنا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ ان دو چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے جسے تھامنا ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے متعدد نکات بیان کیے ہیں اس سلسلے میں، اور روایات میں بھی کچھ مفاہیم آئے ہیں، تو ان سب کی روشنی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت ہے، اور یہ بھی بیان روایات میں موجود ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے۔ یوں بھی مفسرین نے، مفکرین نے کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے۔ تو دیکھا جائے تو ان چاروں مفاہیم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات ایک ہی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان چاروں مفاہیم کو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا ہے تو پھر اس سے مراد یعنی اللہ کی رسی سے مراد ہمیں جماعت لینا ہوگا۔ کیوں کہ اس کے معنی بعد تفرقے کا ذکر ہے۔ تفرقہ جماعت میں ہوتا ہے اور جماعت وحدت کی عکاسی کرتی ہے۔ تو گویا وحدت اور تفرقے کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ قرآن کو لیں تو قرآن بھی وحدت کی بات کرتا ہے، قرآن بھی وحدت کی طرف لے کے آتا ہے۔ قرآن و سنت کی بات کریں تو قرآن و سنت بھی وحدت کی طرف ہی لے کے آتے ہیں۔ دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام بھی وحدت کا ہی درس دیتا ہے، اور جماعت تو فی نفسے ہی وحدت کی عکاسی کرتی ہے۔ تو دوستان محترم،
اس آیہ مبارکہ کے اندر وحدت اور تفرقے کا بیان ہے۔ وحدت مثبت پہلو ہے، تفرقہ منفی پہلو ہے۔ وحدت ایک مفید چیز ہے، تفرقہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ اب اگر ہم قرآن کی بات کریں، قرآن و سنت کی بات کریں، دین کی بات کریں، تو لامحالہ یہی بات ہمارے سامنے آئے گی کہ قرآن یا قرآن و سنت یا دین اسلام ہمیں فائدے مند چیز کا ہی حکم دیں گے اور نقصان دہ چیز سے روکیں گے۔ تو وحدت ہمارے لیے فائدے مند ہے، اس لیے اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور تفرقہ نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو وحدت کی عکاس جماعت ہوتی ہے اور تفرقے کی عکاس جماعتیں ہوتی ہیں۔ سمجھے آپ کہ وحدت کی عکاس ایک جماعت ہوتی ہے اور تفرقے کی عکاس متعدد جماعتیں ہوتی ہیں۔ گویا ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے صاحبان ایمان، جماعت بن کے رہنا، وحدت اختیار کر کے رہنا، جماعتوں میں تقسیم مت ہونا، متعدد جماعتیں مت بنانا، کیونکہ یہ تفرقہ ہے، اور تفرقہ کسی طور بھی دین کے اندر جائز نہیں ہو سکتا۔ دین کی ایک خاصیت ہے، دین اسلام کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں نقص نہیں ہے، بے عیب ہے ہمارا دین۔ اور تفرقہ ایک ایسا نقص ہے، ایک ایسا عیب ہے جو معمولی سے معمولی دانش رکھنے والا شخص بھی بتا سکتا ہے کہ تفرقہ کتنی عیبدار چیز ہے، کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین اس کا متحمل ہو سکے، اس کی اجازت دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دوستان محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہم مشہور و معروف 73 فرقوں والی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ تمام ان فرقوں کے ہاں متفق علیہ ہے جو حدیث کو مانتے ہیں۔ منکرین حدیث کا معاملہ الگ ہے، لیکن سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کسی درجے میں صحیح ہے یا قابل قبول ہے، تو سب اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے غلط مفاہیم لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے، منکرین حدیث نے، وہ بھی نہیں سمجھ سکے اس بات کو۔ انہوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا تضاد ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے۔ دیکھیں اس میں تو فرقوں کا ذکر ہے، قرآن تو تفرقے کی نفی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ حدیث مبارکہ بھی تفرقے کی نفی کرتی ہے۔ قرآن وحدت کا درس دیتا ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی وحدت کا درس دے رہی ہے۔ کیسے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے 70 فرقے تھے، 71، ایک کے سوا سب جہنمی۔ نصارہ کے 72 فرقے تھے، ایک کے سوا سب جہنمی۔ اور میری اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سب جہنمی۔ اب اس کے بعد متعدد روایات میں مختلف باتیں آئی ہیں، ہم اس کے بعد کی بات کو لیتے ہی نہیں، ہم یہیں تک بات کو لیتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مغالطہ یہاں پہ ہوا کہ لوگ پوچھنے بیٹھ گئے جی کہ وہ یہود کے 71 فرقے کون سے ہیں، نصارہ کے وہ 72 فرقے کون سے ہیں، اور مسلمانوں کے وہ 73 فرقے کون سے ہیں۔ حالانکہ معاملہ تعداد کا تھا ہی نہیں، معاملہ تعداد کا تھا ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو پچھلی قومیں بھی تفرقے میں پڑھ کر تباہ ہوئی، یہود کے بہت فرقے تھے لیکن ایک کے سوا سب جہنمی تھے۔ گویا آپ بتا رہے ہیں کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا امت مسلمہ ہو یا اس سے پہلے ادوار کی امتیں ہوں، ہر دور کے اندر یہ امر مسلمہ رہا ہے کہ وحدت ہی ذریعہ نجات ہے، ایک جماعت ہونا ہی ذریعہ نجات ہے، تفرقے میں نجات نہیں ہے۔ پچھلی قومیں بھی تفرقے میں مبتلا ہو کر تباہ ہوئی، جہنم کا ایندھن بنی، اور اے مسلمانوں، اگر تم بھی اسی طرح وحدت کو توڑ دو گے، تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو تفرقے میں مبتلا لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ نجات صرف ان لوگوں کی ہوگی جو وحدت اختیار کیے ہوئے ہوں گے، جو ایک جماعت ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی تفرقے کی نفی کی گئی ہے، وحدت کا درس دیا گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ فرقے بناؤ، جماعتیں بناؤ، نہیں، فرمایا بناؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، تفرقے میں نہ پڑنا، جماعتیں نہ بنانا۔ جماعتیں بناؤ گے، فرقے بناؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، نقصان بھی ایسا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو وحدت اختیار کر کے رہنا، ایک جماعت بن کے رہنا۔ دوستان محترم، وحدت اور تفرقے کا یہ بیان اتنا اہم ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں دین کی سمجھ آ جائے۔ یعنی قرآن ایسی وحدت کی بات کر رہا ہے جس سے جدا ہونے کا تصور بھی محال ہے۔ کیوں کہ جب آپ جدا ہوئے، آپ تفرقے میں پڑ گئے، تفرقے میں پڑ گئے تو آپ جہنم واصل ہو گئے، جہنم واصل ہوئے تو گویا دین اسلام سے خارج ہوئے، آپ دین اسلام سے خارج ہوئے، اس لیے جہنم میں گئے۔ لہذا وحدت کو قائم رکھنا ہر حال میں ضروری ہے، تفرقے سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اب دوستان محترم، ہم آج کے دور کو دیکھیں، موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو بے شمار جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ کوئی جماعت بھی اپنے آپ کو
فرقہ شمار کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کم و بیش جتنی جماعتیں ہیں تمام کی تمام اس 72 کے زمرے میں آ رہی ہیں جن کو جہنمی قرار دیا گیا. غور طلب ہے یہ بات، لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم ہے، ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم ہے. سخت وعید آئی ہے جماعتیں بنانے کی، اس کے باوجود ہم جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے. وحدت کا تعلق توحید سے ہے. توحید اگر ہاتھ سے گئی تو دین گیا، اسی طرح وحدت اگر ہاتھ سے گئی تو دین گیا. آپ اپنے تئیں جو سمجھتے رہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو احکام آئیں گے ان سے پڑے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ آیا ہم جو روش اختیار کیے ہوئے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. دوستان محترم، ہمیں اس کا کیا نقصان ہے کہ کوئی شخص یا کچھ لوگ تفرقے میں مبتلا ہوں؟ ہمیں کوئی نقصان نہیں، ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ سرکشی ہو رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بچ جائیں اس سے، اس کے سوا ہمارا کوئی مفاد نہیں. اسی لیے ہم بار بار اسی چیز پہ زور دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں وحدت اختیار کرو، اس کے سوا چارہ نہیں ہے. اب اعتصام بحبل اللہ کی بات ہوئی، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی بات ہوئی. اکیلے اکیلے نہیں، جماعتوں میں تقسیم ہو کر نہیں، مل کر جمیعاً سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام. تو جب تک سب مل کر اللہ کی رسی کو نہیں تھامیں گے کامیابی نہیں ملے گی، اور جب تک تفرقے میں رہیں گے تو گویا اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، متحد ہونا ہے، وحدت اختیار کرنی ہے اگر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو دوستان محترم، وحدت اور تفرقہ جو اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو لامحالہ یہ بات طے ہو گئی کہ اسلام، قرآن و سنت جو بھی کہہ رہے سب کے سب ایک جماعت بن کر رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، تفرقے سے منع فرماتے ہیں. لہذا ایک جماعت کا وجود کا جواز وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے، دین اسلام میں موجود ہے. دو جماعتوں کا وجود جسے قرآن و سنت صحیح تسلیم کرے، جسے قرآن و سنت حق تسلیم کریں، ان کا جواز قرآن و سنت سے نہیں مل سکتا. دو جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، تین کی نہیں کر رہا.
4 کی نہیں کر رہا، زیادہ کی نہیں کر رہا، 2 جماعتوں کی، صرف 2 جماعتوں کی۔ 2 جماعتوں کا جواز بھی نہ قرآن سے مل سکتا ہے نہ سنت سے مل سکتا ہے۔ 2 جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر دوسری جماعت کا جواز قرآن و سنت سے مل جائے تو پھر تیسری کو بھی مل جائے گا، پھر چوتھی کو بھی مل جائے گا، 5ویں کو بھی مل جائے گا، پھر تفرقے کا ایک راستہ کھل جائے گا، اور پھر یہ تفرقہ قرآن و سنت کے مطابق جائز قرار پا جائے گا۔ اور جب یہ جائز قرار پا جائے گا تو یہ ایک نقص ہے، دین کے اندر نقص نہیں ہو سکتا۔ پھر بات وہیں پہ آ کے ٹھہرے گی کہ جناب یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، یہ تو نقص ہے، یہ تو عیب ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا کسی طور 2 جماعتوں کے حق پر ہونے کا جواز قرآن و سنت سے نہیں لایا جا سکتا۔ 2 جماعتوں کو قرآن و سنت کے مطابق حق پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر وہ دونوں قرآن و سنت کے مطابق حق پر ہیں تو ان کے جدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر تفرقے کی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک کا حق پر نہ ہونا تفرقے کی وجہ ہے، ان میں سے ایک کا حق پر نہ ہونا تفرقے کی وجہ ہے۔ اگر دونوں حق پہ ہوں تو پھر وہ ایک ہوں، علیحدگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، تفرقے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ تو تفرقے کا کوئی جواز قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2 جماعتیں، صرف 2 جماعتیں، ان کا جواز ثابت کرنے قرآن و سنت سے، تو میں مان لوں گا جی 2000 بھی بن سکتی ہیں، پھر تو جائز ہو گیا نا، پھر تو جواز پیدا ہو گیا۔ اگر 2 کے لیے جواز ہے تو پھر 3 کے لیے بھی ہے، کیونکہ دوسری جماعت نے جو جواز پیدا کیا تیسری بھی وہی پیدا کرے گی، چوتھی بھی وہی پیدا کرے گی، 5ویں بھی وہی پیدا کرے گی، تو تفرقے کا ایک سیلاب امڑ آئے گا، تو پھر تفرقہ جائز قرار پا جائے گا، حالانکہ تفرقہ حرام ہے، تفرقہ ممنوع ہے، تفرقہ کفر ہے، تفرقہ شرک ہے، تفرقہ نفاق ہے۔ تو دوسری جماعت کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر، بہر طور، بہر صورت، بہر قیمت، بہر حال ہم سب کو ایک ہو کے رہنا ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، پھر یہی ہوگا۔ اگر تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے، وحدت قائم کر کے نہیں رہو گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کا حق مارو گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرو گے۔ یہی ہو رہا ہے آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہی کچھ تو کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تفرقے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر وحدت ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرتے، ایک دوسرے کو کافر و مشرک قرار نہ دیتے، ایک دوسرے کو گستاخ رسول اور بدعتی قرار نہ دیتے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو وحدت کی طرف لوٹنا ہے، وحدت کو قائم کرنا ہے۔
دو جماعتوں کا کوئی جواز نہیں. جواز اس لیے نہیں کہ دوسری جماعت کی ضرورت ہی نہیں. دوسری جماعت کی ضرورت ہی نہیں، ایک ہی جماعت کافی ہے. دین کے تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ہی جماعت کافی ہے. اسی نے سیاست بھی کرنی ہے، اسی نے فلاحی کام بھی کرنے ہیں، اسی نے تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، اسی نے جہاد کا کام بھی کرنا ہے، اسی نے حکومتیں بھی کرنی ہیں. اسی جماعت نے کون سا کام ہے جو وہ ایک جماعت نہیں کر سکتی اور آپ کو دوسری جماعتیں بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ جب سارے کام ایک پلیٹ فارم پہ ہو سکتے ہیں، ایک ہی جماعت کر سکتی ہے، تو پھر متعدد جماعتوں کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے اس کی اجازت بھی نہیں. اسی لیے قرآن و سنت کے اندر اس کا جواز بھی نہیں. کوئی جواز کہاں سے لائے گا؟ آئے میرے ساتھ بات کرے، جواز لے کر آئے، کوئی سی دو جماعتوں کو اٹھا کے دیکھ لے، تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کو اٹھا کے دیکھ لے. کوئی جواز لے کر آئے کہ دو جماعتوں کی ضرورت ہے، لے کر آئے کوئی جواز؟ کوئی جواز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک اپنے کو حق دوسرے کو ناحق ثابت کرے گا، دوسرا اپنے کو حق دوسرے کو ناحق ثابت کرے گا، اور کچھ بھی نہیں. تو جب دونوں ایک دوسرے کو ناحق ثابت کر رہے ہیں تو حق کہاں ہوا؟ کوئی جواز نہیں. جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، کیا ہے دونوں کے پاس جواز؟ تحریک لبیک کو منہاج القرآن کو لے لیں، کیا جواز ہے؟ کوئی جواز نہیں. کسی کے پاس کوئی جواز نہیں. اگر ایک کے پاس جواز ہوگا تو پھر دوسرے کے پاس بھی ہوگا، پھر تیسرے کے پاس بھی ہوگا، پھر چوتھے کے پاس بھی ہوگا. یہ تو تفرقہ ہے، یہ تو وحدت نہیں ہے. تو کیسے جواز پیدا کرو گے؟ دوسری جماعت کا جواز پیدا کرنا تفرقے کو فروغ دینا ہے، تفرقے کا دفاع کرنا ہے. دوسری جماعت کا کوئی جواز نہیں. تو دوستان محترم، جب دو جماعتیں بھی نہیں ہو سکتی تو درجنوں کیسے ہو سکتی ہیں؟ درجنوں کا کیا جواز ہے؟ کوئی جواز نہیں. یہ ایک ایسا اصول ہے جس کو اگر توڑ دیا گیا تو گویا دین کو مٹانے کی ایک کوشش ہوگی. یہ ایسا اصول ہے کہ دین سے بندہ پھر جاتا ہے اس اصول کو توڑنے سے. تو جب تک اس اصول کو قائم نہیں کیا جاتا اور وحدت قائم نہیں کر پاتے، ہم اسی طرح تفرقے میں مبتلا رہیں گے اور دین ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا. پھر ہمارے ہاتھ میں فرقے ہوں گے، اپنی خواہشات ہوں گی، اپنی اغراض ہوں گی، اپنے مفادات ہوں گے. جب وحدت ہوگی تو مفاد بھی ایک ہوگا، غرض بھی ایک ہوگی، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگی. اب ہماری ذاتی نفسانی خواہشات ہیں، ذاتی اغراض ہیں، دنیاوی مقاصد ہیں، تفرقے کی وجہ سے. جب وحدت ہوگی تو ہماری اغراض، ہمارے مفادات، ہماری خواہشات سب دین کے تابع ہوں گی، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوں گی. اب
ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر چل رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، آج کی اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ وحدت اور تفرقہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، جب تک ان کو پوری روح کے ساتھ سمجھا نہیں جائے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسائل تو دور کی بات ہے نا، ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ اور وحدت اور تفرقہ، اس کی روح کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو تفرقے سے خالی کرنا ہوگا، غیر جانبدار ہو کر قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن و سنت سے پوچھیں، اگر قرآن و سنت آپ کو تفرقے کی اجازت دے تو پھر تفرقہ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر قرآن و سنت تفرقے سے منع کریں تو پھر رک جائیں، ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ہم ایک ہو جائیں گے، باہم متحد ہو جائیں گے، وہی وحدت اختیار کر لیں گے جو مطلوب ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، ہم اپنی شخصیات کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم اپنی پارٹیوں کے نظریات کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے نہیں چل رہے۔ تو دوستان محترم، وحدت کو قائم کرنا ہے، اسی کے لیے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا کہ سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں، ایک جماعت بن جائیں۔ جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کے سوا سب جہنمی۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں امت مسلمہ کی تشکیل نو کا مقصد یہ ہے کہ آؤ وہ جماعت بن جائیں جس کے سوا سب جہنمی ہیں، آؤ وہ جماعت بن جائیں، آؤ تفرقے سے نکل کر وحدت اختیار کر لیں۔ اسی کا نام امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ اور جب ہم وحدت اختیار کر لیں گے، امت مسلمہ کی تشکیل نو ہو جائے گی، ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے، ایک جماعت ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کا دین غالب آ جائے گا، پھر اللہ پاک ہمیں کامیاب فرما دیں گے، سربلند کر دیں گے۔ اور اگر امت مسلمہ کی تشکیل نو نہیں ہوگی، ہم وحدت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، تفرقے میں مبتلا رہ کر اسی طرح ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم بامراد نہیں ہو سکتے، ناکام ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اس ذلت و رسوائی سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا و آخرت کی کامیابی وحدت میں ہے، تفرقے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وحدت کی طرف آنا ہے، ایک ہونا ہے، اس کے سوا چارہ نہیں، اس کے سوا گزارا نہیں۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق وحدت اختیار کر کے تفرقے سے بچتے ہوئے قلب دین حق کی بحالی کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔